راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، بلکہ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی کہ مثل الذین، مثال اس کی جو ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت، اس دانے نے اگائیں، 7 سنابل، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ لگا، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے جس کے لیے بڑھا دے۔ مثال پہ غور کیجیے گا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کی مثال کیا ہے؟ ایک دانے کی طرح ہے جس دانے نے 7 بالیاں اگائیں۔ بالی کو ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ سٹا کہتے ہیں پنجابی میں۔ جیسے گندم کا دانہ ہم بو دیتے ہیں، وہ اگتا ہے تو اس کے اوپر جو بالیاں لگتی ہیں، سٹے یعنی یوں لگتے ہیں، اور ہر سٹے کے اندر عام طور پر کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں۔ زمیندار یہاں پر اگر کوئی بیٹھے ہیں تو ان کو معلومات ہوگی، ہر سٹے میں 100 دانے نہیں ہوتے، لیکن اس کی مثال یہاں پر دی کہ اس دانے نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی کے اندر کتنے ہیں؟ 100 حبہ، 100 دانے ہیں۔ تو ایک دانہ زمین میں بونے سے کتنے دانے حاصل ہوئے؟ 700 دانے حاصل ہوئے۔ اچھا، خالی 700 دانے نہیں حاصل ہوئے، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھا دے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی بندہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کا ثواب اس کے اخلاص کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ کہیں تو فرمایا کہ ایک خرچ کرو گے تو 10 ملے گا، کہیں فرمایا ایک خرچ کرو گے تو 700 ملے گا، اور کہیں فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم صدقے سے تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، جس میں یہ مثال دی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ اور اس دانے نے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، اس میں صدقہ واجبہ بھی شامل ہے اور صدقہ نافلہ بھی شامل ہے۔ صدقہ واجبہ کون سا ہے؟ زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ، اور صدقہ نافلہ عام طور پر جو ہم صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں۔